اللہ نے دینے کا وعدہ دعائیں پڑھنے پہ نہیں کیا، دعائیں مانگنے پہ کیا ہے۔ میں مانگتا نہیں، پڑھتا ہوں تو کیسے ملے گا؟ نماز کے بعد میرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، نگاہیں سامنے دیوار پہ جم جاتی ہیں، دماغ دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے، زبان کچھ پڑھنے لگتی ہے، پڑھتے پڑھتے ہاتھ پھیر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ میں اگر مسجد سے نکلتے ہی میرے سے کوئی پوچھے کہ کیا مانگا، میں نہیں بتا سکوں گا کہ میں نے دعا میں کیا مانگا ہے، کیونکہ میں نے مانگا ہی نہیں، میں پڑھ کے آیا ہوں۔ جس دن میں نے مانگنا شروع کر دیا، وہی دن اللہ میرے اور آپ کی جھولی کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں، تو رب سے مانگنے والے بنے کہ زبان کے ساتھ میرا دل بھی ساتھ دے رہا ہو۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں تو کم از کم آنکھیں نم ہو جائیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ وہ ذات مجھے اور آپ کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہاں، اللہ کے ہاں مسلمان کی ندامت کے آنسو کی بڑی قیمت، بہت بڑی قیمت۔ شاید یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی گفتگو سے متعلق ندامت کے آنسو کی بات ہو رہی تھی تو میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ یہ میرے اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ کام میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارتیں نصیب ہوئی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ اللہ کی شان، آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ بیٹا جوانی اور سمجھداری کی عمر کو پہنچا۔ اماں کہنے لگی بیٹا، پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، وہ تو دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ آج کے نوجوان کی طرح اس نے اس زمانے میں روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ، ایک دن نوجوان بیماری کا شکار ہوا۔ بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ یہ نوجوان بیمار ہو کے چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے عرصے میں اس کی ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے۔ نوجوان بیٹا بیماری کی حالت میں چارپی پہ پڑا ہے، بڑھاپے کی حالت میں ماں اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعض دفعہ بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرا اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میرا اس بیماری سے بچنا مشکل ہے۔ بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرح بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگا اماں میری ایک عرض تو پوری کر دے۔ جب بوڑھی ماں نے بیمار بیٹے کا یہ جملہ سنا تو تڑپ گئی۔ بیٹا کون سے آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو اس وقت باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، چلو زندگی میں نہیں، جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی۔ دوڑی حضرت کی خدمت میں، میرے نوجوان بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے،
آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ میری نماز جنازہ اللہ والے پڑھا دیں. اللہ کی شان، حضرت نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا. اب مرشد تھے، یہ اصرار نہ کر سکی، نہ وجہ پوچھ سکی کہ کیوں. آج کل کی پیری مریدی تو نہیں تھی نا. آج کل کی پیری مریدی میں تو پیر کی ماننے میں خیر ہے. اس کو کہتے ہیں نا، ایک جماعت تھی، رائمنڈ گئی کارگزاری سنانے کے لیے، تو امیر صاحب جو تھے جماعت کے وہ رو پڑے. بھائی کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا اس جماعت والوں نے میری پٹائی کی ہے. ان سے پوچھا بھائی تم نے کیوں پٹائی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مشورہ ہو گیا تھا تو مشورے پہ ہم نے عمل کر دیا، آپ پٹائی کرتے. اس لیے کہتے ہیں نا امیر کی ماننے میں خیر. تو آج کل پیر کی ماننے میں خیر ہے، مریدوں کا مشورہ ہو گیا تو پیر کی خیر نہیں. ہاں یہی تو وجہ ہے کہ پھر فائدہ نہیں ہوتا. آج کل کی ہماری پیری مریدی کیا ہے؟ تعویذ چلا تو پیر بھی پکا، مرید بھی پکا. تعویذ نہ چلا، پیر بھی فارغ، مرید بھی فارغ. تو پیری مریدی اس کو نہیں کہتے، پیر رہبر کو کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی اور دین کا راستہ بتلانے والا. تعویذ گنڈوں کا نام پیری مریدی نہیں. میں تعویذ سے انکار نہیں کر رہا، ہمارے بڑوں نے دی ہے، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر عملیات پہ بات آ جائے تو ہندو عیسائی میرے اور آپ سے عملیات میں زیادہ ماہر ہیں. یہ پیری مریدی اور تصوف کا لائن، یہ لائن الگ ہے. یہ تصوف کی لائن ہے کہ اپنے باطن کی صفائی کروانی. مرید کا پیر سے تعلق اس بنیاد پہ کہ اس تعلق کی وجہ سے رب سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے. تو پیر تو رہبر کو کہتے ہیں، رہنمائی حاصل کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس نسبت کو بھی دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، صرف اسی دائرے میں. ایک نوجوان آیا، جمعے کے بعد کا ٹائم تھا، مسجد میں جب میں آپ سے بیعت ہوں، 4 سال پہلے بیعت ہوا تھا، اب آنا ہوا ہے. میں نے کہا چلو نوجوان ہے، 4 سال بعد آ تو گیا، کوئی دل میں کچھ شمع تو ہے. میں نے کہا کیسے آنا ہو؟ جی وہ کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا تو تعویذ لینے آیا ہوں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تعلق 4 سال بعد آیا، وہ بھی دنیا کا نقصان ہوا تو پھر آیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جو اصلاح کا فائدہ ہوتا ہے، باطن کا فائدہ ہوتا ہے، جو روحانیت ہوتی ہے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اگر ہم اس نہج پہ محنت کریں تو اللہ اس کے برکت سے دنیا کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا. لیکن ہم نے اس تعلق کو بھی دنیا کے دائرے تک رکھا ہوا ہے. تو ہم بیعت اور پیری مریدی کی حقیقت کو جانیں. یہ ایک اصلاح کا راستہ ہے. میری نگاہیں صاف ہو جائیں، میری سوچ صاف ہو جائے، میرا بولنا صاف ہو جائے، میرا سننا صاف ہو جائے، میرے معاملات صاف ہو جائیں، میری محبتیں صاف ہو جائیں. یہ اس بنیاد پہ یہ ایک اصلاحی تعلق ہوتا ہے. بہرحال مرشد تھے تو وہ اصرار نہ کر سکی. مجھے ایک بات یاد آ گئی، درمیان میں کہہ دوں. تو جہاں سے بھی تعلق جوڑو، یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ پیر متبع شریعت ہے یا نہیں. بنیاد شریعت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیر جو ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو پیر صاحب ہے، کوئی چمک سی نظر آ جائے بس. بنیاد شریعت ہے، بات یاد رکھنا. اگر پیر کی بنیاد شریعت اور دین پر ہے، متبع شریعت ہے، پھر تو آنکھیں بند کر کے اس کی بات ماننے میں ہی خیر ہے. اگر وہ متبع شریعت نہیں ہے تو پھر تو آپ کو گمراہ کر دے گا. میں اس پہ ایک عجیب بات عرض کر دوں، اتفاقاً ذہن میں آ گئی. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی سے فاصلے پہ اپنے گھر کے پاس آپ کا درس تھا، وہاں ایک چھوٹی مسجد تھی، وہاں نمازیں ہوتی تھی. نماز جمعہ کے لیے اب جامع مسجد دہلی میں آتے تھے. آپ علم کے ساتھ ساتھ یہ تصوف کا سلسلہ بھی تھا. ہمارے اکثر اکابر کا یہ سلسلہ رہا ہے.
تو آپ کا ایک مرید تھا جو عالم بن چکا تھا. اللہ کی شان، بیٹی کا رشتہ ہوا، شادی ہوئی، بارات کے ساتھ بیٹی کو بخیر و عافیت رخصت کر کے خوشی خوشی حضرت کی خدمت کی طرف روانہ ہو گیا کہ میں جا کے حضرت کو خوشخبری بھی دوں اور دعائیں بھی کروا لوں کہ اللہ نے فریضہ ادا کروا دیا بڑے اچھے طریقے سے. جب یہ حضرت کی خدمت میں پہنچا، رب تو قادر ہے، الہام کر دے، القاء کر دے، کشف عطا کر دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کے دل پہ رب نے الہام نہیں کیا تھا. جب جا کے بیٹھا تو حضرت نے جیب سے پیسے نکالے. یہ بڑی بنیادی بات کہہ رہا ہوں. آگے کر دیے، بیٹا یہ پیسے لے لو، دہلی کے بازار میں چلے جاؤ اور وہاں معلوم کرو کہ چکلا کہاں پر ہے جہاں گناہوں کا دھندا ہوتا ہے. اب اس کے پسینے چھوٹنے لگے، حضرت مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں وہاں جا کر ان سے یہ بات طے کر لو کہ نئے شکار کا ملاپ چاہتا ہوں، منہ مانگی فیس دے دو. یہ تو پسینوں میں ڈوب گیا، اتنا پریشان ہوا تو پیسے چھوڑ اور اٹھ کے چلا گیا کہ بھئی حضرت میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، میں بازار میں جاؤں لوگ کیا کہیں گے، میں کس جگہ کے بارے میں اب کہہ رہا ہوں. اچھا واپس جانے لگا، تھوڑا سا آگے گیا، دل میں بات آ گئی، یار میرے استاد حدیث بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، متبع شریعت ہیں، اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوگی. واپس لوٹا، آ کے بیٹھ گیا. حضرت پھر پیسے نکالے، بیٹا یہ لو جاؤ. نہ چاہتے ہوئے اس نے پیسے لیے نکل گیا. دہلی کے بازار میں آیا، چہرہ چھپاتے چھپتے چھپاتے ادھر ادھر بڑی مشکل سے طریقے سے معلومات لی کہ چکلا کس مقام پہ ہے. وہاں پہنچ گیا، ان سے بات طے کر لی کہ نئے شکار کا ملاپ جس کو کسی نے مس نہ کیا. معاملہ طے ہو گیا، فیس جمع ہو گئی، کمرہ متعین ہو گیا، وقت متعین. وقت کے مطابق متعین کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، اللہ کی شان اپنی اسی بیٹی سے ملاقات ہو گئی. زمین سے قدموں سے زمین نکل گئی. بیٹی دوڑی، ماں باپ سے لپٹ گئی، ابا جان شکر ہے آپ آ گئے، میری عزت بچ گئی. اب یہ زار و قطار رو رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ جب اس نے بچی کو باعزت بارات کے ساتھ رخصت کیا، راستے میں ڈاکو پڑے، پوری بارات کو لوٹا، دلہن کو اغوا کر کے چکلے پہ بیچ کے چلے گئے. اللہ نے ادھر حضرت شاہ صاحب کے دل پہ القاء کر دیا تھا. یہ ان کے ساتھ معاملہ طے کر کے جو پیسے مانگے دی اور بچی کو لے کے گھر پہنچا. گھر پہنچا کے پھر آیا حضرت کی خدمت میں، بیٹھ کے زار و قطار رونے لگا. فرمایا حضرت کل اگر میں آپ پہ اعتماد نہ کرتا تو آج میری اور میری بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی. مرشد متبع شریعت ہے تو ماننے میں خیر ہی خیر ہے، اگر متبع شریعت نہیں ہے تو پھر یقیناً گمراہی کی دلدل میں پھنس جاؤ. یہ ملتان کا واقعہ ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے خود دیکھا. ہمارے پروفیسر ابوالکلام صاحب ان کا پروگرام تھا جامعہ مسجد فاروقیہ میں، ان کا درس مکمل ہوا تھا تو مجھے انہوں نے دعا اور بیان اور دعا کے لیے بلوایا. میں وہاں گیا تو جیسے بیٹھا ہی تھا بھی بیان شروع کرنے لگا تھا تو مجھے کافی ساری کتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. میں خاموش ہو گیا، دائیں بائیں دیکھا، وہ سمجھ گئے. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے آوازیں؟ کہنے لگے یہاں ساتھ ہی جو شیشے والا پیر ہے نا، نام آپ نے سنا ہوگا، شیشے والا پیر ملتان میں اب بھی ہے، یہ اس کے ہاں ان کا پروگرام ہو رہا ہے. اور اس کی ترتیب یہ ہے، کنات باہر لگی ہوئی تھی جب ہم آ رہے تھے راستے میں. اس کی ترتیب یہ ہے کہ جتنے اس کے جو بظاہر مریدین کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کتے کی طرح ہاتھ زمین میں رکھ کے ہاؤ ہاؤ کہتے ہوئے مرشد کی طرف جاتے ہیں. ہم مرشد کے کتے ہیں، پھر ہاؤ ہاؤ کہتے ہیں ہم مرشد کے کتے ہیں. اس طرح چل کے ان کے قدموں جا کے پڑ جاتے ہیں، قدم چوم کے پھر واپس آ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستو اس محنت میں تو انسان بنایا جاتا ہے، وہ انسان سے حیوان بنا رہا ہے. یقیناً عقائد بھی تباہ ہو جائیں گے، اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے.
اس لیے ہم علماء سے تعلق جوڑیں، بنیاد شریعت کو بنائیں. یہ نہیں کہ میں نے تعویذ لیا تھا، سرکار کا تعویذ بڑا چلا، میرا کاروبار چمک گیا، بس پھر ہم لمبے ہو گئے ان کے سامنے. سب کچھ یہی ہے. شریعت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے سوائے گمراہی کے. ہاں جی، تو بات میں واقعہ بیان کر رہا تھا نوجوان کا، یاد ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ والا؟ یاد ہے یا میری طرح بھی بھول گئے؟ حضرت نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس نوجوان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. پریشانی میں پلٹ کے جانے لگے. یہ ماں اس کی واپس آئی، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی. جیسے ہی بیٹھی جیسے ہی قدموں میں جا کے بیٹھی، نوجوان نے آنکھیں کھولی. ماں کے چہرے پہ جمالی، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا. ماں سمجھ گئی بیٹی کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں. سوچنے لگی اس سے بتاؤں تو کیا بتاؤں، کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں تڑپتی رہی، لیکن بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا. ایک بیمار بیٹا ہو اور مسلسل ماں کو تکتا رہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا. آخر کار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. یہ سننا تھا. نوجوان کی دل پہ ایک چوٹ لگی. اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری. ندامت کے آنسو کی بات سے میں نے شروع کیا تھا. ندامت کے آنسو جاری، خاموشی میں چلا گیا. ماں نے یہ حالت دیکھی تو ایک بار پھر تڑپی، لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی. ماں کو دیکھ کے کہنے لگا، اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. اماں پھر تو ہی میرے پہ ایک احسان کر دینا. بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا. میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی. ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے. کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں. مختصر یہ کہ اسی کشمکش میں اللہ کی شان نوجوان کا انتقال ہو گیا. اور اسی دورانیہ میں دروازے پہ دستک ہو گئی. ماں بند دروازے کی طرف دوڑی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے. حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں. ماں نے چیخ ماری. حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کے انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے، وقت سے پہلے ہی تشریف لے آئے. حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری. کہا ہاں، جب تو بیٹے کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا. تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میں نے خواب میں کیا سنا، رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا. یہ سننا تھا. تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں. دوستو میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، اور رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گناہوں کو رب نیکیوں پہ بدل دیتا ہے.
نوجوان کے وہ ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ ایمان والے کے ندامت کے آنسو کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت۔ اس لیے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہو جس میں کم از کم اللہ سے مانگتے ہو میرے آنکھیں نم ہو جائیں۔ اور دیکھیں اللہ بھی کریم ہے، میرے اور آپ کے نبی بھی کریم ہے۔ محبوب پیغمبر کی کریمانہ شان دیکھیں، فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لینا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ رونے کی شکل بنا کے رب سے مانگیں گے، اللہ اسے بھی قبول کر لے گا۔ اس لیے رب سے مانگنے والے بنے، جیسے مانگنے کا حق ہے، یقین اللہ میرے اور آپ کے دامن کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعا میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے، دعا میں بھی لگ جائیں گے 10-15 منٹ۔ آپ چائے پیئیں، ایک بسرا بچا پڑتا ہے، دعا کریں۔ نہیں دعا کے بعد میں صرف وعدوں کے آنے تک رابط ٹوٹ جائے گا، لوگ اٹھ جائیں بیان اور دعا کا ربط ٹوٹ جائے گا۔ گے۔ ٹھیک ہے پھر ایسے ٹھیک ہے۔ ان کا کتنا ٹائم لگ گیا ہے؟ بس کہتے 10-5 منٹ۔ حضرت پیر عبدالحنان صدیقی صاحب جو ہے وہ قریب پہنچنے والے ہیں، تو اس لیے حضرت دعا بھی کراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ساتھی کیا تھی کہ چلتا کیا نہیں پہلے